السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين۔ کہہ دو، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے، جو سب جہانوں کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کے اعلان کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا اس کا فرما بردار ہوں، مسلم ہوں۔ آج سے ہم ایک نئے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں، میرا جینا میرا مرنا، فقہ آف لائف اینڈ ڈیتھ، زندگی کیسی ہونی چاہیے اور موت کیسی۔ ذرا سوچ کر بتائیے کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز کون سی ہے؟ زندگی۔ اپنی ذات کے علاوہ جو آپ کی بلانگنگز ہیں، جو کچھ آپ کے پاس ہے یا جو آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی لگتی؟ چیز حقیقی معنوں میں جس کو آپ ویلیو کرتے ہیں، جس کو آپ سنبھال کے رکھتے ہیں، جس کو آپ سب سے زیادہ محفوظ رکھتے ہیں، جس کو آپ کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے۔ چیز اپنے علاوہ مال و دولت، مال و دولت میں سے بھی سب سے زیادہ قیمتی چیز کون سی؟ سونا، پیسہ، اور اس سے زیادہ چیز لیپ ٹاپ آپ کا۔ اب لیپ ٹاپ کی دنیا ہے نا۔ اب لکھیے ایک طرف لیپ ٹاپ، سونا، ہیرے جواہرات، مال و دولت، گھر ایک طرف لکھ دیجئے، اور دوسری طرف لکھیے آپ کی ذات، آپ کی زندگی۔ ان دونوں میں سے زیادہ قیمتی کون سی چیز ہے؟ ان میں سے کس چیز کے ساتھ آپ زندگی خرید سکتے ہیں؟ جتنی بھی چیزوں کو آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کسی بھی قیمت پر کھونے نہیں دینا چاہتے، اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو آپ دوڑ پڑتے ہیں، کوئی آپ سے لینا چاہے تو آپ اس سے لڑ سکتے ہیں، کوئی آپ سے چھینے تو آپ اس سے چھین کے لیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، لاک میں رکھیں گے، ایک نہیں کئی ایک میں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر عورتیں اپنے زیورات جو ہوتے ہیں وہ بہت سنبھال کے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر چیز کھو دیتے ہیں، اپنا موبائل نہیں کھوتے۔ کچھ بھی آپ کی بلانگنگ میں سے، خود آپ نہیں، آپ کی بلانگنگ میں سے کوئی بھی چیز جس کو آپ کسی قیمت پر نہیں دینا چاہیں گے، حتیٰ کہ بعض اوقات لوگ ان کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو خواہ وہ آپ کے زیورات ہوں، خواہ آپ کا لیپ ٹاپ ہو، خواہ موبائل ہو، خواہ کوئی بھی چیز ہو، چاہے وہ کوئی انسان ہو، چاہے آپ کے بچے ہوں، اپنے علاوہ باقی سب چیزوں کو دوسری طرف کر لیجیے۔ اب آپ ان سب کو ایک طرف رکھ کے یہ سوچئے کہ ان میں سے کون سی چیز ہے جو آپ کی زندگی، آپ کے وقت اور آپ کا نعم البدل ہے۔ کوئی بھی چیز نہیں ہے نا۔ تو گویا سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کے پاس آپ کی اپنی زندگی ہے، آپ کا اپنا وقت ہے، خود آپ ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو گنوا دیا تو کچھ بھی نہ پایا۔ وہ کون سی چیز ہے جو صرف ایک بار ملتی ہے، اور اگر ایک دفعہ اس کو تجربوں کی نظر کر دیا، شکوک و شبہات کی نظر کر دیا، شہوات کی نظر کر دیا، خواہشات کی نظر کر دیا، تو کیا کسی بھی قیمت پہ دوبارہ ملے گی؟ ہرگز نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ قیمتی چیز اگر آپ کو کسی کو دینی ہو تو آپ کس کو دینا چاہیں گے؟ جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ عام طور پر لوگوں کو اپنے بعد سب سے زیادہ پیاری اولاد ہوتی،
لہذا ان کی جو بلانگنگز ہوتی ہیں، جو مال و دولت ہوتا ہے، وہ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ خود اپنی زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی، حتیٰ کہ جو اور وارث ہیں بعض اوقات ان کو بھی محروم کر کے اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں. لیکن اولاد کا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے کتنے وفادار ہوتے ہیں، وہ آپ کو کیا ریٹرن دیتے ہیں، کیا لوٹاتے ہیں آپ کو، اور کیا دیں گے، وہ آپ کے کتنے کام آئے گا. پچھلے دنوں مجھے اس ٹرپ پر لاہور جانے کا اتفاق ہوا. ایک گھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ ایک پوری لائن ہے گھروں کی. تو میں نے پوچھا تو پتا چلا کہ والدین نے اپنے بچوں کے لیے 7 گھر بنائے تھے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس بہت کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو اپنے قریب بہت بہترین طریقے سے ان کو آپس میں جوڑ کے رکھنے کے لیے ان کی پراپرٹیز تک بہت اچھی طرح سیٹ کر کے دنیا سے جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں، کیا وہ انہی گھروں میں رہنا پسند کرتے جو ان کے ماں باپ نے سب کچھ قربان کر کے ان کے لیے بنائے ہوتے ہیں، اپنے خوابوں کے محلات، کہ ہمارے بچے یہاں رہیں گے ان گھروں میں؟ کوئی بھی نہیں رہتا ان میں. ان سب کے لیے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہوتے ہیں. ان کا بس چلے تو انہیں بیچ کر وہ امریکہ جا سیٹل ہوں، اور ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا کی جنت امریکہ ہے نا، اس لیے اس کا ذکر کیا. وہ ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے. تو پھر ہمیں آج ایک فیصلہ کرنا ہے، اور وہ یہ کہ خود ہماری اپنی زندگی اور ہماری اپنی قیمت کیا ہے، وہ کس کو دینی ہے. جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے اس وقت تک ہمیں جینے کا ڈھنگ نہیں آ سکتا، اور نہ ہم اپنی پرائرٹیز کو طے کر سکتے، نہ ہم صحیح سنت پر ہو سکتے اور نہ صحیح راستے پر ہو سکتے. تو پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ نے اپنی سب سے قیمتی چیز کس کو دینی ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. کس کے لیے؟ واقعی اللہ کے لیے. اللہ کی ذات سب سے آگے، سب سے پہلے، ہر چیز سے پہلے. لا شریک لہ، اور سارے شریکوں کو بھی ہٹا دینا ہے وہاں سے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، یہی سبق مجھے سکھایا گیا ہے، یہی بتایا گیا ہے، یہی جینے کا راز ہے اور ڈھنگ ہے، اور کامیاب زندگی کا یہی نسخہ ہے. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. کسی کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی اس راہ پر آئے تو میں بھی چلوں، اور میرے گھر والے ساتھ دیں تو میں چلوں، اور دنیا ساتھ دے تو چلوں. نہیں، مجھے کسی کی خاطر بھی اپنی زندگی برباد نہیں کرنی، اپنے وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرنا. اور یہ صرف خواہش اور تمنا کے ساتھ ہی بات پوری نہیں ہوگی، یہ اس وقت ہوگی جب آپ کو زندگی گزارنی آئے گی کہ پھر مجھے زندگی ساتھ کرنا کیا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، اور پھر میری موت کیسے ہونی چاہیے، اور موت کے بعد مجھے کہاں جانا ہے، میری منزل کیا ہے، میں اپنے لیے کیا چاہتی ہوں. تو حقیقت یہ ہے کہ جس نے یہ زندگی دی ہے صرف وہی اس قابل ہے کہ یہ اسی کی پسند کے مطابق گزاری جائے. اس کی پسند اور ناپسند ہم قرآن مجید میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جاننا ایک بات ہوتی ہے اور اس کے بعد اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم جینے کے طریقے بھی سیکھیں اور مرنے کے بھی. جس کو جینا نہ آیا اس کی موت کیسی ہوگی؟ جس کا آغاز ہی اچھا نہیں اس کا انجام کیا اچھا ہوگا؟ تو اس لیے ہمیں جینا بھی سیکھنا ہے اور مرنا بھی سیکھنا ہے. اس کے لیے اس کتاب کا انتخاب کیا گیا. بنیاد میں اسی کتاب کو بناؤں گی، لیکن انشاءاللہ حسب معمول کچھ اور چیزیں ساتھ شامل کرتی جاؤں گی. جہاں جہاں کمی ہوگی، جہاں جہاں مزید کچھ ایڈیشن کی ضرورت ہوگی وہ میں کروں گی. اس کے لیے آپ چاہیں تو اپنی کتاب کے ساتھ ہی لکھتے جائیں، چاہیں تو الگ کوئی رجسٹر بنائیں.
جو بھی طریقہ آپ کو سوٹ کرے. اس کتاب کے یا اس مضمون کے بیسیکلی 7 حصے کیے گئے ہیں. پہلا حصہ جو ہے وہ جینے سے متعلق ہے، جس میں بامقصد زندگی، صحت مند جسمانی اور روحانی زندگی، اور اس میں خصوصی طور پر صحت وغیرہ کا ذکر ہے، اور اچھی عادات اختیار کرنے کی بات ہے کہ اچھی عادتیں کیسے اختیار کی جائیں. کیونکہ جب تک کوئی بھی علم عمل میں اور کوئی عمل عادت میں نہیں ڈھلتا، اس میں تسلسل نہیں ہوتا، تو زندگی ضائع ہونے کا امکان ہوتا ہے. اچھی عادات کو اختیار کرنا اور عادت اختیار کرنے کے طریقے جاننا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں صحت کی بات آتی ہے وہاں مرض بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ہوتی ہے. تو دوسرا حصہ جو ہے وہ عیادت وغیرہ پر مشتمل ہوگا، اور عیادت میں کسی بیمار کی عادت کریں یا کوئی ہماری عادت کرے تو اس کے ادب آداب کیا ہیں، مختلف بیماریوں کے روحانی علاج کیسے کریں. بعض اوقات بیماری موت پر ختم ہوتی، بعض اوقات صحت ہو جاتی، اور چونکہ موت نے ایک دن آنا ہی ہے، لہٰذا اگر کوئی بیماری موت کی طرف لے جا رہی ہے تو اس کی تیاری کیسے کرے. ویسے تو موت کے لیے ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے، اس میں حسن خاتمہ کیسے ہو، اور اس سے پہلے کرنے کے کام، وصیت وغیرہ، اور پھر موت کی مختلف قسمیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. وفات ہو جائے تو اس کے بعد کیا کیا جائے، غسل، کفن، اور عین وفات کے وقت. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب کوئی فوت ہو رہا ہو ہمارے پاس تو ہمیں کیا کرنا ہے. پچھلے دنوں ہم گجرانوالہ میں تھے، تو وہاں پر ہم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ آپس میں پڑھا، پردیسی یا مسافر، جو حدیث آپ نے پڑھی تھی، کن فی الدنیا کا انک غریب نو عابر سبیل، اس پر بیسڈ. تو کلاس کے بعد پھر کچھ لوگوں نے آ کے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. تو اس میں ایک نرس تھی جنہوں نے ایک ٹرک ڈرائیور کی وفات کا ذکر کیا. وہ ہم نے ریکارڈ کر لیا، تھوڑا سا حصہ آپ کو سناتے ہیں. السلام علیکم. میں سول ہاسپٹل گجرانوالہ میں ایز اے اسٹاف نرس ڈیوٹی کر رہی ہوں، اور بچپن سے ہی تقریباً میری خواہش تھی کہ میں نے جب سے الہدا کا نام سنا تھا، میرا ایک شوق تھا کہ میں الہدا میں پڑھوں. تو میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ میں نے ایسے ایک بینر پڑھا ہے، تم کہتی ہو میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے، میں نے الہدا میں ہی پڑھنا ہے. تو وہ الہدا کا بینر تھا. تو میں جب سے الہدا میں آئی ہوں، الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، میرے میں بہت سی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. آج کے لیسن سے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ جو بندہ سوچتا ہے یا جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ بند کر دیا جاتا ہے. تو ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا سرگودا سے، وہ ٹرک ڈرائیور تھا، پتہ نہیں اس کو ڈاکوؤں نے کیوں مارا یا واللہ عالم جو بھی اس کے ساتھ ہوا، لیکن پیشنٹ بہت سیریس کنڈیشن میں آیا. میری آپریشن تھیٹر میں ڈیوٹی تھی، وہ آپریٹ ہوا. 2 دن وہ ICU میں رہا، وینٹیلیٹر پہ پیشنٹ ڈلا رہا. اس کے بعد وہ ٹھیک ہوا، کچھ بولنا شروع ہوا، تو ایک دم سے نا اس کی سیچوریشن ڈراپ ہونا شروع ہو گئی، اس کی بریدنگ کم ہوتی جا رہی تھی. تو وہاں جو اسٹاف تھیں وہ آئیں آ کے کہتی ہیں میرا پیشنٹ بہت سیریس ہے، تو تم لوگ میرے پاس ہیلپ کے لیے آ جاؤ. ہم لوگوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. ہم لوگ گئے، پھر واپس آگے، پیشنٹ کچھ اسٹیبل تھا، غیر ہم لوگوں کی اپنی ڈیوٹی تھی. تو بعد میں انہوں نے نیکسٹ ڈے ایز اے ہیومن بینگ ایک ہمدردی تھی دل میں، کیونکہ اس کے گھر والے بھی نہیں پہنچے تھے اس پیشنٹ کے، کوئی اس کو جانتا نہیں تھا وہ کون ہے. تو میں نے کہا آپ کا پیشنٹ کیسا ہے؟ تو انہوں نے مجھے جو بات بتائی وہ آج تک مجھے بھولی نہیں ہے. وہ کہتی ہیں کہ رات ہی جب میں دوبارہ گئی تم لوگ بزی تھے، تو وہ جو پیشنٹ تھا وہ دوبارہ سیریس ہو گیا. کہتے ہیں مجھے اس پیشنٹ نے کہا ہے بجی کلمہ پڑھیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی تم خود کلمہ پڑھو. تو وہ پیشنٹ کہتا ہے میرے سے نہیں پڑھا جا رہا، کوئی کلمہ پڑھے نا. تو تب تک نا اس کے کچھ جاننے والے آ چکے تھے، لیکن اس کے گھر والے نہیں پہنچے تھے. تو وہ جو اس کے پاس 2 لوگ بیٹھے تھے، لڑکے تھے وہ، تو وہ انہیں کہتا ہے یار تم لوگ ہی کلمہ پڑھو نا. تو کہتے ہیں کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ لوگ تو کلمہ تب پڑھتے ہیں جب کسی کی موت آ رہی ہوتی ہے، تو ہم کیوں تمہارے پاس کلمہ پڑھیں. یہ ایک میں سوچ کی بات کر رہی ہوں. اور اس انسان کی خواہش آج تک مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کیسا اللہ کا بندہ تھا. کہتے ہیں کہ اس نے کم از کم 10 دفعہ یہ خواہش کی ہے کہ کوئی بندہ کلمہ پڑھو، کوئی بندہ کلمہ پڑھو. اور کہتے ہیں کہ میرے دیکھتے دیکھتے 100, 90, 80 ایون 10 to 0 پہ اس کی سیچوریشن آ گئی. پیشنٹ ایکسپائر کر گیا، لیکن کسی نے اس کے پاس کلمہ نہیں پڑھا. اور کہتے ہیں کہ جب اس نے بار بار کہا کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، مجھے آ نہیں رہا، وہ یہ بھی کہتا رہا مجھے آ نہیں رہا، میرے سے پڑھا نہیں جا رہا. تو ایون ہم لوگ یہ خود دیکھتے ہیں کہ 40, 50 تک سیچوریشن جانے کے بعد پیشنٹ بول نہیں سکتا. کہتے ہیں وہ 10 سیچوریشن تک وہ پیشنٹ بولتا رہا ہے کہ کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو، کوئی میرے لیے کلمہ پڑھ دو. کہتے ہیں پھر اینڈ پہ بچے کہتے ہیں میں اس کے پاس گئی ہوں انجیکشن لگانے کے لیے،
تو اس نے ایسے مجھے پکڑ کے کہا باجی تم مسلمان نہیں ہو؟ تو کہتے میرے ذہن میں یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ اس میں کوئی شیطان ہے جو اس طرح سے میں ایک فیمیل ہوں یہ ایک میل ہے مجھے ایسے ٹچ کر. کہتے میں نے غصے سے کہا چھوڑو میرا ہاتھ, یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے باجی مجھے لگتا ہے تم واقعی مسلمان نہیں ہو, تم کلمہ پڑھو. تو یہ چیز ابھی تک مجھے نہ اس پیشنٹ کی شکل بھولتی ہے نہ وہ باجی کی بتائی بات بھولتی ہے. باجی کہتے ہیں اس کے بعد سارا دن میں گھر جا کے روتی رہی جب وہ پیشنٹ ایکسپائر ہو گیا کہ دیکھو ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بندہ مرنے میں کلمے کی خواہش کرتا رہے. لیکن ایک تو اس میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے کلمہ تب پڑھا جاتا ہے جب موت آ رہی ہوتی ہے, یہ سورہ یاسین تب پڑھتے ہیں جب موت آ رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں سارا دن روتی رہی کہ وہ بندہ کلمے کی خواہش کرتا کرتا مر گیا اور ہم سب مسلمان وہاں بیٹھے تھے اور کسی نے اس کے لیے کلمہ نہیں پڑھا. یہ جہالت کی حالت ہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے جن کے سامنے دن رات مریض بہت ہوتے ہیں آئی سی یو میں, بہت کم لوگ وہاں سے نکلتے ہیں. میں بہت دیر تک سوچتی رہی کہ وہ خود کیوں نہ پڑھ سکا کلمہ, وہ دوسروں کو کہتا رہا, وہ خود نہیں پڑھ سکا. مرنے والے پہ کیا گزرتی ہے تو مرنے والا ہی جانتا ہے, ہم اس کیفیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن بعض اوقات وہ تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے. اس پر ایک اور بچی آئی اور وہ کہنے لگی کہ اس کا آپریشن تھا اور جب ڈاکٹر نے کہا کہ کلمہ پڑھو تو وہ کلمہ اس کو یاد نہیں آ رہا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا لاسٹ ایئر ناک کا آپریشن تھا اور میں آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث پڑھتی گئی تھی. لیکن میری روٹین میں استغفر اللہ نہیں ہے اتنا کلمہ پڑھنا. تو جب میں آپریشن تھیٹر میں ٹیبل پہ لیٹی تو میں نے سوچا کہ میں کلمہ پڑھ لوں, لیکن اس ٹائم دماغ اتنا معاف ہو گیا تھا کہ میرے ذہن میں کلمہ نہیں آ رہا تھا. اتنے یعنی کہ میری وینز غائب ہو گئی, میں سفید ہو گئی کہ جس طرح بندے کے حواس نہیں قائم رہتے, کہ مجھے اس بندے کا خیال آ رہا تھا کہ موت کی شاید ڈر کی وجہ سے, اس سختی کی وجہ سے اس کے ذہن سے کلمہ تک نکل گیا جو ہم پہلی چیز سیکھتے ہیں. صرف میرے زبان پہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث تھا, وہی میرے ذہن میں پہلے آیا. میں نے وہ پہلے پڑھا اور پھر مجھے کلمہ یاد آیا, آیت الکرسی یاد آئی. کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ جو چیز ہم روٹین میں پڑھتے رہتے ہیں وہ ہمیں بہت سخت وقت میں بھی یاد آ جاتی ہے, لیکن جو چیز ہماری روٹین میں نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں یاد آتی. ایک اور پیشنٹ تھی جن کا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا, وہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 3 سال ہو گئے ہیں میرے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے, اور میں ذکر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ واقعی قرآن پاک میں بہت طاقت ہے. 4 ماہ ہو گیا میرا ہارٹ کا آپریشن ہوا تھا. ہارٹ کے آپریشن کے دوران ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اندر آئیں. میں اندر گئی ہوں, میں نے کلمہ پڑھا ہے, قرآن پاک پڑھا ہے, میرے ساتھ تھا چھوٹا قرآن پاک. اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا بے ہوش کرنے لگے, کلمہ پڑھی. کلمہ ایسے جیسے ذہن سے ہی نکل جاتا ہے. بچے تھے 4 چھوٹے چھوٹے. اللہ سے یہی دعا کی, اللہ میرے 4 بچے ہیں, مجھے زندگی دینا, صحت دینا. ساتھ ساتھ پڑھتی رہی ہوں. آپریشن سٹارٹ کیا انہوں نے. 8 گھنٹے بعد مجھے باہر لے کے آئے. دیکھیں یہی بتا رہی ہوں کہ اللہ کی کلام میں کتنی برکت ہے. قرآن پاک ساتھ ہی رہا ہے. 10-15 منٹ بعد مجھے ہوش آ گئی ہے. اس کے بعد بیڈ پہ مجھے لٹایا ہے اور میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں. ڈاکٹر نے کہا نہیں ابھی نہیں پڑھنی. میں نے کہا نہیں, میں نے اٹھ کے پڑھنی ہے. یورین بیگ میں نے اتروا دی ہے, نماز پڑھی ہے, اللہ کا ذکر کیا ہے اور اٹھ کے بیٹھ گئی ہوں. بیٹھنے کے بعد پھر میں نے کہا مجھے نماز پڑھائیں عصر کی. پھر میں نے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد پھر ذکر کرتی رہی ہوں. ساتھ ساتھ ہر بیڈ پہ میں گئی ہوں, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد. اس کے بعد میں خود اٹھ کے چلی ہوں. ٹھیک 10 گھنٹے بعد. اتنا بڑا میرا ہارٹ کا آپریشن تھا, لیکن اللہ نے مجھے شفا دی ہے صرف اپنی کلام کے صدقے, اپنے قرآن پاک کے صدقے. اور یہ میری ساری بہنوں سے التجا ہے کہ قرآن پاک کو سینے میں بند کر لیں اور ساتھ ساتھ یاد کریں اور اللہ کا بہت ذکر کریں. شکریہ, جزاک اللہ. ایک کے بعد ایک شخص جو آ رہا تھا وہ اسی تجربے کا ذکر کر رہا تھا کہ عین اس وقت بدحواسی میں یا تکلیف میں یا خوف کے مارے کلمہ یاد نہیں آ رہا تھا.
تو حسن خاتمہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. اچھا خاتمہ، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ، ایمان کے ساتھ خاتمہ، اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا، یہ ہم سب کی بہت بڑی تمنا ہونی چاہیے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. جانے والے کے لیے بھی کلمہ پڑھنا اور خود اپنے لیے کلمہ پڑھنے کی عادت اور اس وقت پڑھنے کی دعا کرنا، یہ بھی ہماری دعاؤں کا ایک حصہ ہونا چاہیے. پھر مرنے کے بعد اگلی منزل قبر ہے. بہت سے لوگ اس کے بارے میں سوچتے نہیں، قبر میں کیا ہوگا، اور پھر اس کا حساب کتاب، اس کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. جانے والا تو چلا جاتا ہے، لیکن بعد کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو چھٹے حصے میں انشاءاللہ تعزیت اور دوسرے کا غم بانٹنا. جو لوگ باقی رہ جاتے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، وراثت کی تقسیم، اور پھر اگر کوئی یتیم ہے یا بیوہ ہے اس کو کس قسم کی تعلیم دینی ہے، اس کی کس طرح ڈھارس بندھانی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، یہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ جہاں ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں وہاں ہمیں دوسروں کی زندگی کو بھی بہتر بنانا چاہیے. پھر اس موقع پر جو بدعات وغیرہ ہوتی ہیں ان کے بارے میں جاننا اور ان کے خاتمے کی کوشش کرنا، کیونکہ جہاں بدعت ہوتی ہے وہاں تو انسان کے فرض اور نفل بھی قبول نہیں ہوتے، باقی عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہیں. تو ان کو کس طرح ختم کیا جائے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، ان کے بارے میں ہمیں علم بھی ہونا چاہیے اور ان کے خاتمے کی کوشش بھی. اور پھر آخری حصہ ایصال ثواب، کہ مرنے والے کے لیے کیا 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 جا سکتا اور کیا نہیں کیا جا سکتا. تو انشاءاللہ یہ مختصر سا خلاصہ ہے آپ کے اس سبجیکٹ کا، جو وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس پر میں ایلیبوریٹ کرتی رہوں گی. لیکن پڑھتے وقت دونوں چیزیں سامنے رکھیے، ایک یہ کہ اپنے لیے کیا کرنا ہے اور دوسروں کے لیے کیا کرنا ہے. جب ہم دوسروں کی بھلائی سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی بھلائی کے راستے کھول دے گا. ان تنصروا اللہ ینصرکم، مدد آنے کا یہی طریقہ ہے. اللہ کی مدد جب آتی ہے جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے لیے اچھے بن جائیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا خاتمہ اچھا ہو تو آپ دوسروں کے اچھے خاتمے کی فکر کریں. آپ چاہتے ہیں آپ کو جنت ملے تو اس کے لیے بھی کوشش کریں کہ دوسرے غلط کاموں سے بچیں تاکہ آگ سے بچ سکیں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جیسا کہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ دوسری زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہماری یہ زندگی کیسے گزرتی ہے، اور اس زندگی کے اچھے ہونے کا انحصار کس پر ہے کہ ہماری عادات کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں جو ہماری شخصیت کا حصہ بن گئی، تاکہ ان کو ہم شعوری طور پر اور ایون لاشعوری طور پر ہوش میں اور بے ہوشی میں کرتے چلے جائیں. کیونکہ جو چیزیں ہمارے شعور سے لاشعور میں نہیں اترتی وہ پھر ایسی کیفیات میں جب انسان بیمار ہوتا ہے یا موت کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ سامنے نہیں آتی. بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ ان کے پورے ہوش حواس ختم ہوتے ہیں لیکن اس وقت بھی وہ ان چیزوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا معمول ہوتی ہیں. مثلا ایک خاتون اپنی موت کے تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہی تھی؟ جیسے آج اساتذہ نے بتایا کہ جب موت کے فرشتے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو آخری ٹائم میں جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہی آپ کے چہرے پہ بھی ثبت ہو جاتا ہے. اور ویسے ہی وہ ابھی 2 دن پہلے دادی ماں لگتی ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اسی دن آنے کا گھر، لیکن اس دن اچانک ان کی طبیعت خراب ہوگی تو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئی. تو اس دن امی ان کا پتہ کرنے گئی تو وہ کہتی ہیں کہ آج تو میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، میں نے ادھر آنا تھا، دیکھو اللہ نے مجھے کہاں پہنچا دیا. انہیں ذکر کی اس قدر الحمدللہ عادت تھی، وہ 2 سنت پڑھ کے اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پانی دم کر کے رکھا کرتی تھی ڈیلی. انہیں دوائیوں سے زیادہ اس پہ بلیو تھا. اب ان کے دونوں گلاس ایسے ہی دم والے پڑے رہے ہیں، مطلب دم انہوں نے کیا ہوا تھا لیکن جیسے ہی 2 سنت پڑے اس کے بعد دم کر کے ان کو وامٹنگ شروع ہوئی، خون کی الٹیاں وغیرہ آئی اور ہاسپٹل میں چلی گئی. وہاں پہ جا کے انہوں نے یہی کہا کہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، اور وہ لوگوں سے وعدوں کی اتنی پابند تھی اور ذکر کی انہیں الحمدللہ اتنی عادت تھی کہ وہاں پہ جیسے ہی وہ ہاسپٹل میں گئی ہیں ان پہ غشی تاڑی ہو رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد. لیکن جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایک دم انہیں جھٹکا لگا. انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میری تصویر کہاں ہے، انہوں نے ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا.
تو ان کی بیٹی نے کہا آپ تو ہاسپٹل میں آپ کو نہیں لے دوں گی. کہتے اس کے بعد ان کی 2 منٹ کے بعد جان نکل گئی. اس سے 1 منٹ پہلے انہوں نے اپنی بیٹی کو کہا میں نے واش روم جانا ہے, تو کہتی ہے مجھے ٹیشو یوز نہ کرانا, اچھی طرح میری طہارت کرو. تو انہوں نے ان کو اچھی طرح کروایا. کہتی ہیں آ کے لیٹی ہیں, ہماری امی کی جان ایسے نکلی ہے جیسے ایک پھول کو آرام سے رکھ دیتے ہیں, اور انہوں نے استغفار, کلمہ اور سب کچھ پڑھا, حالانکہ وہ اتنی تکلیف میں تھی, پہلے بھی ہوش تھی. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آخری وقت میں استغفار نصیب ہو, کلمہ نصیب ہو, ذکر ہو, تو پھر اسے زندگی کا معمول بنانا ہوگا, اسے اپنی عادت کا حصہ بنانا ہوگا. اب اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ کتاب کے پہلے حصے میں ہم زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے بارے میں چند باتیں پڑھیں گے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے آپ کو وقت چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کرنے کی ہمت طاقت چاہیے. ہمت طاقت کے لیے صحت چاہیے. اگر صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بیمار انسان دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتا ہے, دوسروں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے, مصیبت بن جاتا ہے. اس لیے اچھی صحت 1000 نعمت ہے. وہ جیسے شروع سے آپ محاورہ پڑھتے ہیں, تندرستی 1000 نعمت. ہو سکتا ہے کبھی آپ نے اس پہ سوچا نہ ہو کہ 1000 نعمت کا کیا مطلب, یعنی کوئی نعمت ایک نعمت ہوتی ہے اور کوئی نعمتیں 1000 نعمتوں کے برابر ہوتی ہیں. انہی میں سے ایک صحت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بہترین حالت پر پیدا کیا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, سورۃ التین. سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک فسواک فعدلک, وہ ذات جس نے تجھے پیدا کیا, پھر درست کیا, پھر متوازن بنایا. یعنی اللہ نے ہم کو بہت اچھے حال میں پیدا کیا ہے, بہت عمدہ طریقے سے پیدا کیا ہے. یہ ہماری زیادتیاں ہوتی ہیں اپنے ساتھ, یہ ہماری اپنی کوتاہیاں ہوتی ہیں, یہ ہمارا اپنا غیر متوازن طرز زندگی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بیمار پڑتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ, صحیح اعضاء کے ساتھ پیدا کیا ہے. سورۃ التغابن میں آتا ہے خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور تمہاری صورتیں بنائیں تو بہت عمدہ بنائیں, اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. یعنی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا جسم دیا ہے صحت سلامتی کے ساتھ, تو اسے اچھے کاموں میں استعمال کریں کیونکہ واپسی اسی کی طرف, اسی کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان, 2 نعمتیں ایسی ہیں, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں ڈالے گئے, دھوکے میں رہے. ایک تندرستی اور دوسری فراغت. بہت سے لوگ ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان دونوں چیزوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے, وقت, فراغت, اور پھر صحت مند زندگی, خصوصی طور پر جوانی, جب سارے اعضاء سلامت ہوتے ہیں اور انسان کے اندر بھرپور طاقت ہوتی. بہت سے لوگ ان 2 نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں رہتے ہیں یا خسارے میں ڈالے گئے کا مطلب کیا ہے, یعنی وہ ان کی قدر نہیں کرتے اور اپنے جسم کو ابیوز کرتے ہیں, حالانکہ ہمیں صحت کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک پر لازم ہے پہلا کام کہ صحت کی حفاظت کریں, صحت کی قدر کریں. یہ بھی عبادت ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ بات پہنچی کہ میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اور رات بھر نماز پڑھتا ہوں, یعنی نہ کھاتا ہوں نہ سوتا ہوں, عبادت کے شوق میں. تو آپ نے میری طرف پیغام بھیجا کہ ادھر آؤ بات سنو. میں نے آپ سے ملاقات کی. آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم روزے رکھتے رہتے اور افطار نہیں کرتے, رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہو؟ تو تم اس طرح نہ کرو, کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے. تم روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو, نماز بھی پڑھو اور سو بھی, اور ہر 10 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ رکھو, یعنی مہینے میں 3 روزے. یہ تمہارے لیے پورے مہینے کے روزوں کا اجر بن جائے گا. یعنی گویا جو شخص مہینے میں 3 روزے رکھ لے اس کے پورے مہینے کے روزے ہو گئے. ایک نیکی کا ثواب کتنا ہے؟ 10 کا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا.
ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے فرمایا فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ حَجَمَتْ عَيْنُكَ وَنَفِحَتْ نَفْسُكَ، لیکن اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی، یعنی دیکھ نہیں سکو گے پھر کچھ عرصے بعد، یعنی سو گے نہیں تو، اور تمہاری جان ناتواں ہو جائے گی، کچھ نہیں کر سکو گے. اس لیے عبادت میں بھی اعتدال، اور بہترین اعتدال کہاں سے نظر آتا ہے؟ کتنا سونا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، کتنے روزے رکھنے چاہیے، کتنی دیر رات میں جاگنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے. یاد رکھیے کہ نیک انسان کے لیے صحت مال سے بھی بہتر ہے. جیسے پہلے میں نے ذکر کیا نا کہ آپ کی زندگی کی قیمت لیپ ٹاپ سے زیادہ ہے، گولڈ کے سیٹ سے زیادہ ہے، ہیرے جواہرات سے زیادہ ہے. اسی طرح صحت بھی ان سب چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ بعض اوقات آپ صحت حاصل کرنے کے لیے زندگی بھر کی پونجی خرچ کر ڈالتے ہیں اور پھر بھی اسے نہیں لے پاتے. عبداللہ بن خبیب اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سر مبارک پر پانی کے اثرات تھے. ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو بہت خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں. پھر لوگ مالداری کا تذکرہ کرنے لگے، مال دولت کی باتیں، بزنس کی جیسے عام طور پہ ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں، یعنی مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں، لیکن ساتھ اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جس کے اللہ کا ڈر ہوگا وہ حرام ذریعے سے مال نہیں کمائے گا. وہ مال حاصل کرنے کے لیے غلط طریقے نہیں اختیار کرے گا، غصب نہیں کرے گا، چوری ڈاکہ نہیں ڈالے گا، وہ صحیح طریقہ اختیار کرے گا. تو جس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہو اس کے لیے مالدار ہونے میں کوئی حرج نہیں. البتہ اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مالداری سے زیادہ بہتر چیز صحت ہے، اور دل کا خوش ہونا بھی نعمت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ تو ہر وقت صرف کڑتے رہتے ہیں، صرف غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں. تو یہ بھی کوئی عبادت نہیں، ہر وقت ٹو مچ وری کرنا. تو دل کا خوش ہونا بھی ایک نعمت ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ کون سی چیزیں ہیں جائز حلال جس سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں. تو اس وقت گلٹ میں نہ رہیں اور اپنے آپ کو ملامت نہ کریں کہ اچھا شاید میرے اندر اللہ کا ڈر نہیں اس لیے میں روز خوش رہتی ہوں، یہ مجھے ہر وقت غمگین ہی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، غم بھی ہوتا ہے مومن کو اور آخرت کی فکر بھی ہوتی، لیکن اس کے باوجود دل کا ہلکا ہونا، ایک ہے بوجھل ہونا اور ایک ہے ہلکا ہونا. تو دل کا ہلکا ہونا یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، اور یہ صرف اس کو ملتی ہے جو اللہ پہ توکل کرتا ہے، ہر معاملے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب کہ لوگوں کی پوری توجہ مال کی طرف تھی، آپ نے فرمایا صحت اس سے زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن الترمذی کی روایت ہے، جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو، بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کے لیے روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی. مالدار ترین انسان ہے جس کے پاس یہ تین نعمتیں. کون سی؟ امن، تندرستی اور روزی. تین لفظوں کو ہائی لائٹ کر لیں اور صبح کے وقت اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ تین چیزیں میرے پاس ہیں. معاذ بن رفاع اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے، پھر روئے اور فرمایا گزشتہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس منبر پر کھڑے ہوئے. یہ کہہ کر ابو بکر پھر رو پڑے، کیونکہ ان کے بعد ان کو خلیفہ بنایا گیا تھا تو آپ کے منبر پر وہ آتے تھے. فرمایا اللہ سے معافی اور عافیت کا سوال کرو، کیونکہ یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کر نعمت کسی کو نہیں دی گئی. عافیت کیا ہے؟ امن، روزی، صحت، یہ سب چیزیں عافیت سے تعلق رکھتی کہ انسان بہت سے قسم کے شر اور آزمائشوں اور تکلیفوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے. بہترین دعا بھی عافیت کی دعا ہے. صبح شام کی دعاؤں میں عافیت کی دعا موجود ہے. آپ سب پڑھتے ہیں؟ نہیں تو یاد کر لیجئے، اسے پڑھا کیجئے، کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے صحت اور عافیت. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ ایسے لوگوں پر ہوا جو تکلیفوں میں مبتلا تھے. اپنی تکلیفیں یاد کر لیجئے، تکلیفوں میں مبتلا تھے. ان کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کیا یہ لوگ اللہ سے عافیت کا سوال نہیں کرتے؟ یہ عافیت نہیں مانگتے؟ تو جب بھی زندگی میں کچھ تکلیفیں محسوس ہوں تو کرنے کا کام کیا؟ اللہ سے عافیت مانگے. عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ عز وجل، قال سل اللہ العافیہ.
عباس جو آپ کے چچا ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس سے میں اللہ عز و جل سے سوال کروں، یعنی مانگوں، دعا کروں. آپ نے فرمایا آپ اللہ سے عافیت مانگے. عباس کہتے ہیں کہ میں نے کچھ دن بعد پھر آ کے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جس کے ساتھ میں اللہ سے دعا مانگوں، یعنی جس کا میں سوال کروں. آپ نے فرمایا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کریں. یعنی آپ نے وہی چیز دوبارہ دہرائی، کیونکہ اگر عافیت ہوگی کس کس چیز میں، دنیا آخرت میں، دین میں، مال میں، اولاد میں، باقی جو بھی ہمارے متعلقات ہیں، اپنے سامنے، پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف سے، تو انشاءاللہ شیطان کے حملوں سے، لوگوں کے شر سے، حسد سے، جتنی بھی چیزیں جن کا ہمیں خوف ہے ان سب سے ہم انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. یعنی ایک پروٹیکشن کی دعا ہے. ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام یہ دعائیں پڑھنا ترک نہیں فرماتے تھے، چھوڑتے ہی نہیں تھے، یہ دعا لازم پڑھتے تھے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی. کیونکہ اندیشے ہوتے ہیں نا، کچھ ہماری بلانگنگز ہوتی ہیں جن کو ہم پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، اور کچھ ہمارے آئندہ فیوچر کے بارے میں خوف ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کی بھی دعا ہے. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے کھلنے کا، جن کے بارے میں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے کہ یا اللہ لوگوں کو اگر میرے عیب اور میرے گناہ پتہ چل گئے تو پھر میرا کیا بنے گا. تو اس کے لیے اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک عن اغتال من تحتی. کیونکہ ہمیں بعضوں کو کچھ فوبیاز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے چھت گر جائے گی، کچھ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے کہیں زمین نہ پھٹ جائے، کچھ کو یہ ہوتا ہے ادھر سے کچھ نہ آ پڑے، ادھر سے نہ کچھ لگ جائے. تو ہر طرف سے پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس دعا کو پڑھنے کی عادت ڈال لینی ہے. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیونکہ انسان کی عبادت میں خشوع و خضوع، مثلا نماز ہی پڑھنی ہے، اس میں خشوع و خضوع، ذکر میں، کام میں، پڑھنے میں، پڑھانے میں، جو بھی آپ دن بھر میں کام کرتے ہیں ان سب کے اندر سکون اسی وقت ہوگا، اچھے طریقے سے آپ جب ہی کر سکیں گے جب یہ دو نعمتیں آپ کے پاس ہوں گی. اس کے ساتھ اس بات کی بھی فکر کہ زندگی کم ہے، لہذا اس کی قدر کرنی ہے. دنیا کی زندگی محدود زندگی. سنن ترمذی میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھیں گے. 60 سے 70. چلیے اپنی زندگی کو 60 سال گن لیجئے مثلا، اور دیکھیے کتنے سال کے آپ ہو چکے ہیں، تو باقی کیا ہے. جس دن میں نے یہ حدیث پہلی دفعہ پڑھی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم کے اندر روح نہیں. اتنا خوف آیا تھا اس کو پڑھ کے کہ بس اتنے سال رہ گئے، اور کتنے کام کرنے ہیں ابھی، اور ان کاموں کے لیے پر دن کتنے ہیں، کیا میں کر سکوں گی؟ اگر نہیں تو میں آج کیا کر رہی ہوں، کون سی چیزیں غیر اہم ہیں. اور میں باقاعدہ اس کے لیے دعا مانگنا شروع کر دی کہ اللہ میری زندگی سے غیر اہم چیزوں کو باہر نکال دے تاکہ میں اہم پر فوکس کر سکوں، کیونکہ یہ دوبارہ تھوڑی ملے گی، یہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. چلیے اگر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور 70 سال تک انسان پہنچ جائے تو بھی کتنی زندگی، ان دنوں کو بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، نمبرڈ ڈیز ہیں جن میں سے ہر روز لا محالہ ایک کم ہو جاتا ہے، آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ڈراپ ہو جاتا ہے، ایک نکل جاتا ہے، آؤٹ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مائنس ہو جاتا ہے. اور اگر اس سے زیادہ جیے بھی انسان تو بیماریاں اور کمزوریاں اس طرح انسان کو گھیر لیتی کہ کوئی زیادہ پروڈکٹیو کام ہو نہیں سکتا. جو آپ کرنا چاہتے ہیں پھر وہ صرف چاہت رہ جاتی ہے، کر نہیں پاتے، ہوتا نہیں، اور اس وقت ندامتیں اور ریگریٹس اور پشیمانیاں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. جو اب ہیں ان سے کئی گنا زیادہ بڑھا لیجئے ان کو، اور پھر وہ انسان کے ذہن کو معوف کر دیتی ہے، کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، اور خصوصاً انسان اگر دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جائے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جاننے کو کہا. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو.
اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے کہ آپ کے پاس کچھ ہے اس سے پہلے کہ کچھ نہ رہے، اپنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. اور قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ صحت سے کیا فائدہ اٹھایا. سنن ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ہیں، کیا ہم نے تمہارے جسم کو صحت نہیں عطا کی تھی؟ کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ یعنی ان چیزوں کا سوال ہوگا کہ پھر تم نے اس صحت کے ساتھ کیا کیا. اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ، ٹھنڈا پانی ریپرزینٹ کرتا ہے ان ساری نعمتوں کو جو ہمارے لیے ایک راحت کا ذریعہ بنتی. پھر تم نے کیا کیا؟ پھر یہ ہے کہ اپنی صحت کے علاوہ اپنے بال بچوں اور اپنے لواحقین اور اپنے آس پاس والوں کی صحت کی بھی فکر اور اس کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ صحت مند ماحول ہی انسان کو اچھے کاموں کے کرنے کی صلاحیت بخشتا ہے اور اس کے لیے تیار کرتا ہے. کیونکہ اگر آپ صحت مند بھی ہیں اور گھر میں کوئی ایک طرف ایک پڑا کرا رہا ہے اور دوسری طرف کوئی اور بیمار پڑا ہوا ہے تو آپ کا سارا دن کس میں چلا جائے گا؟ تیمارداری میں. تو اس لیے آپ کی ذمہ داری میں آپ کے بچے ہوں یا باقی گھر والے بڑے ہوں، بزرگ ہوں، تو اس کی بھی فکر کریے. ان کے لیے بھی اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. کتنی خوبصورت دعا ہے. اگر آپ اس عافیت کے بیچ میں ہیں تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے. یعنی یہ پہلا قدم ہے، پہلا نقطہ ہے. جان ہے تو جہان ہے، صحت ہے تو سب کچھ کر لیں گے، صحت نہیں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس لیے جینے میں پہلا قدم یا جینے کے لیے پہلی چیز یہی ضرورت ہے. حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ابو بکر اور بلال بخار میں مبتلا ہو گئے، آب و ہوا سوٹنے کی. ابو بکر رضی اللہ عنہ جب بخار میں مبتلا ہوئے تو یہ شعر پڑھتے کہ ہر آدمی اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے، حالانکہ اس کی موت اس کی جوتی کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کیونکہ عام طور پہ جب بیمار ہوتا ہے انسان تو سب سے زیادہ کس کو یاد کرتا ہے؟ موت کو. یہ لگتا ہے بس اب تو ہم مر ہی جائیں گے اور اب پتہ نہیں دوبارہ بستر سے اٹھتے بھی ہیں کہ نہیں. اور بلال رضی اللہ عنہ جب بخار اترتا تو آپ بلند آواز سے یہ پڑھتے، کاش میں ایک رات مکہ کی وادی میں گزار سکتا اور میرے چاروں طرف اذخر اور جلیل گھاس ہوتی. یعنی اپنے پچھلے گھر کو یاد کرتے. کاش ایک دن میں مجنہ کے پانی پہ پہنچتا اور کاش میں شامہ اور طفیل کے پہاڑوں کو دیکھ سکتا. یعنی مکہ کو مس کرتے تھے جہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تھے. قدرتی بات تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جس طرح مکہ کی محبت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اے اللہ ہمارے سع اور ہمارے مد پیمانے ہیں، ان میں برکت ڈال دے. اے اللہ مدینہ کی آب و ہوا ہمارے لیے صحت خیز کر دے، یہاں کے بخار کو جوفہ میں بھیج دے. اگر آپ اپنے گھر سے تنگ ہیں، گھر والوں سے تنگ ہیں، ہاسٹل میں تنگ ہیں، سسرال میں تنگ ہیں، کسی جاب سے تنگ ہیں، تو کیا کریں؟ دعا کہ اللہ ان لوگوں کی محبت میرے دل میں ڈال دے، جن کی نفرت یا جن سے چڑ یا جن سے بیزاری اور اریٹیشن کی وجہ سے میں کچھ نہیں کر پاتی. معاملہ آسان ہو جائے گا نا. ہم یہ دعا ہی نہیں کرتے کہ اللہ ان کے دلوں کو میرے لیے مسخر کر دے یا مجھے ان کے لیے کارآمد بنا دے. تو اپنے ماحول کی صحت کے لیے بھی دعا کریں، ماحول کی بہتری کے لیے، پازیٹیو وائبز کے لیے، یعنی مثبت ایک ماحول اور ایک بہترین زندگی کے لیے دعا بھی کریں. یعنی ایک تو عافیت کی دعا، لیکن اگر عافیت نہیں اور بیماری آ گئی یا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑ گیا کہ جہاں مشکل ہو گیا گزران، تو حل صرف بھاگنا نہیں. ہم اکثر کیا سوچتے ہیں؟ سسرال والے اچھے نہیں، میکے چلو. ہاسٹل اچھا نہیں، گھر چلو. یہ جاب اچھی نہیں، کوئی اور ڈھونڈ لو. یہی حل سوچتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں اور چلو. کیا کہا؟ اے اللہ
ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت اسی طرح پیدا کر دے جیسے مکہ کی محبت، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تاکہ ہمارا یہاں رہنا آسان ہو جائے، یہاں ہمارا دل لگ جائے. کریں گے یہ دعا؟ کیونکہ کچھ چیزیں ہم چینج نہیں کر سکتے، کچھ چیزوں سے نہیں بھاگ سکتے، اور ضروری نہیں کہ جہاں سے بھاگ کے جا رہے ہیں جہاں جائیں گے وہاں بھی وہی ہوگا. وہاں بھی اگر یہی کچھ ہوا تو بھاگنے کا کیا فائدہ؟ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا. وہاں بھی موت آ جائے گی، وہاں بھی جس سے بھاگے ہیں وہ چیز کیا پتہ سامنے ہو، پھر وہی آ جائے. تو بہتر ہے اسی کی تبدیلی کی دعا کریں کہ اللہ اسے ٹھیک کر دے. شوہر کی طرف سے تنگی ہے، بچوں کی طرف سے تنگی ہے، وہ پریشان کرتے ہیں، سسرال تنگ کرتے ہیں، ہمسائے برے ہیں، کچھ بھی. تو ایک لسٹ بنائی کون کون مجھے تنگ کرتا ہے، میں کس کس سے پریشان ہوں، جو میری صحت خراب کر رہے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھیے کہ جب صحت کی باتیں پڑھتے نا تو وہ صحت کے اصولوں کی کتابیں، وہاں یہ نہیں ہوگی جو ہمیں قرآن و سنت سکھا رہا ہے. وہاں یہی باتیں ہوں گی کہ ایکسرسائز کریں، اور وہ چیزیں بھی ٹھیک ہے، غذا کا خیال رکھیں، پانی اتنے گلاس روز پئیں، یہ کریں اور یہ کریں. لیکن دعا کا پہلو مسنگ ہے کہ ہر ٹیڑھے انسان کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کے لیے سیدھا ہو جائے تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، یا یہ کہ آپ کے دل سے وہ نکل جائے، بوجھ اتر جائے اور آپ اس کی طرف سے بے فکر ہو جائیں تاکہ آپ سکون سے کچھ کر سکیں. ورنہ اگر ساری زندگی اگر آپ دیکھیں صبح سے شام تک آپ صرف اس پریشانی میں کہ یہ شخص کیا کر رہا ہے میرے ساتھ اور میں نے اس کو کیا جواب دینا ہے، اور اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں ایسے پیش آؤں گی، کیا یہ آپ کے ایک دن کا ایک پروڈکٹیو استعمال ہے؟ یعنی آپ ایک دن میں پروڈکٹیو ہو سکتے ان سوچوں کے ساتھ، اس انتقامی رویے کے ساتھ اور اس قسم کی نفسیات کے ساتھ؟ آپ کبھی بھی کچھ نہیں کر سکتے. یہ زندگی ضائع کرنے کا سب سے نمبر 1 فیکٹر ہے کہ آپ کسی کام کے نہیں ہیں. آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہی منفی خیال، کھانا کھا رہے ہیں وہی تکلیف، سو رہے ہیں تو وہی سوچیں، کیا فائدہ؟ تو اسے ٹھیک کریں، اسے فکس کریں، اور وہ آپ نہیں کر سکتے، اللہ ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے دعا کریں. پھر ہے انداز زندگی. کیسا انداز زندگی ہونا چاہیے؟ معتدل، سادہ. کیونکہ جب تک اعتدال نہیں ہوگا ہماری بہت سی جسمانی قوتیں، مال و متاع، وقت ضائع ہو جائے گا. اور خصوصی طور پر سمپلسٹی جو ہے، سادگی جو ہے، قناعت، اس سے انسان بہت ہلکا پھلکا رہتا ہے. اور سادہ زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے، جیسے ابو داؤد کی روایت میں آیا. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا. صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو. سددوا وقاربوا یعنی اعتدال کی راہ اختیار کرو. اور یہ جو قاربو ہے یہ اصل میں تشدد کے مخالف ہے، یعنی ایکسٹریمسٹ بن کے نہ رہو اور حشاش بشاش رہو، ہلکے پھلکے رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے روزی نصیب ہو گئی اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت عطا کر دی. یعنی جو اس کے پاس ہے اس پہ وہ راضی یا خوش ہے، قناعت ہے. کیونکہ جب انسان عیش و عشرت کی زندگی کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور غیر ضروری چیزوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے تو پھر اس کی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کہیں مطمئن ہوتا ہی نہیں، کسی چیز پہ راضی ہوتا ہی نہیں. اور خصوصاً جب انسان عیش و عشرت کا عادی ہو جائے اور کسی موقع پر وہ نعمتیں چھن جائیں یا وہ زندگی نہ ہو تو پھر انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، انسان کی زندگی یوں لگتا ہے ختم ہو جائے گی. معاذ بن جبل سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یمن بھیجا تو فرمایا ناز و نعم کی زندگی سے بچنا، اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کا عادی نہیں بنا لینا، کیونکہ اللہ کے بندے ناز و نعم کی زندگی نہیں گزارا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بدترین لوگ وہ ہیں جو عیش و عشرت میں رہیں، عیش و عشرت میں رہیں اور اسی پر ان کے جسموں کی پرورش ہو. حضرت عمر کا قول ہے ایاکم والتنعم وزی اہل الشرک ولبوس الحریر. صحیح مسلم کی روایت ہے تمہیں عیش و عشرت اور مشرکوں والے لباس اور ریشم پہننے سے پرہیز کرنا چاہیے. تو ضروریات زندگی کو مختصر رکھنا چاہیے، انہیں بڑھاتے نہیں جانا.
انہیں ایک لمٹ میں رکھنا ہے. اس کے لیے ایک ایکسرسائز کیجئے کہ جتنی بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں گھر میں یا جو بھی آپ کی بلانگنگز ہیں، ہر چیز کو دیکھ کر اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے کہ کیا یہ میری ضرورت ہے یا ایسے صرف دل کی تسلی کے لیے رکھا ہوا؟ کیا واقعی مجھے ضرورت ہے اس کی؟ کیونکہ کچھ چیزیں انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں صرف لگژری میں آتی ہیں، عیش و عشرت میں آتی ہیں. تو ضرورت کی چیزیں رکھنے والا ہی کامیاب ہے. جتنی زیادہ عیش و عشرت کے سامان ہوں گے اتنے ہی وبال جان ہوں گے، کیونکہ آپ کی زندگی ان چیزوں کو حاصل کرنے، پھر انہیں مینٹین کرنے، انہیں ٹھیک کرنے اور انہیں اپنے مقام پہ رکھنے میں ہی گزر جائے گی، اور آپ کی زندگی کا ایک قیمتی حصہ صرف دنیا کو سنوارنے میں ہی لگ جائے گا اور آپ اپنے آپ کو سنوارنا بھول جائیں گے. تو زیادہ بہتر کیا ہے، خود کو سنوارے یا مادی چیزوں کو سنوارے؟ خود کو سنوارے. دیکھیں کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری زندگی سب سے قیمتی چیز ہے، اور دوسری طرف ہم صرف اپنے فرنیچر کو یا دنیا کے جو ہم نے سامان اکٹھے کیے ہیں ان کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں، اور ایک بڑا حصہ ان کی چاکری میں لگا دیتے ہیں، صرف ان کو خوبصورت بنانے، صرف ان کو سنوارنے اور صرف ان کو ایک نمائش کی چیز بنانے میں، یا ایک وقتی دل لگانے کے لیے، یا تعریف حاصل کرنے کے لیے، یا لوگوں میں کوئی نام پیدا کرنے کے لیے. تو ہمیشہ اپنے آپ سے پوچھے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا میری آخرت کے لیے کتنا فائدہ ہے، اور یہاں دنیا میں مجھے کیا فائدہ ہوگا اس کو کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دنیا سے اتنا کافی ہے جتنا مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں اس طرح رہو جیسے کوئی مسافر یا پردیسی ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر خود فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو. اپنی صحت کے اوقات میں اپنی بیماری کے لیے کچھ بنا لو کہ جب بیمار ہوگے تو کیا کرو گے، اس وقت تو نہیں کر سکو گے، اور اپنی زندگی میں موت کے لیے سامان تیار کر لو. ان سب چیزوں کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری عادات اچھی ہوں. لیکن عادات کے لیے کیا ضروری ہے؟ اچھی عادتیں کیسے ڈیولپ ہوتی؟ آپ میں سے کس کس نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے؟ اس میں آپ نے ہیبٹ کا چیپٹر پڑھا ہوگا. عادتیں کیسے بنتی ہیں اس پر مزید پڑھیے، کیونکہ جن چیزوں کو آپ اچھا کہتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کچھ دن تو میں کر لیتی ہوں پھر مجھے بھول جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایک کام بڑے جوش و خروش سے شروع کرتے ہیں، تھوڑے دن کے بعد پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی استقامت نہیں ہوتی، کنسسٹنسی نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ کام زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل ہوں، خواہ تھوڑے ہی کیوں نہ، تھوڑا ہی کیوں، چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن ریگولرلی کیا جائے. جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کی ہیبٹ بن چکا ہو، آپ کی عادت میں آ چکا ہے. کیونکہ جب چیز عادت بن جاتی ہے تو پھر اس کے لیے بہت سی شعوری کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں. مثلا کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ محرکات ہوتے ہیں. جو محرکات ہوتے ہیں وہ آپ کو اس خاص وقت میں یا خاص ماحول میں یا خاص طریقے پر وہ کام کرنا یاد دلا دیتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کون سی چیز محرک ثابت ہوتی، کون سی چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی، کون سی چیز آپ سے پابندی کروا لیتی ہے. مثلا آذان 5 وقت کیوں ہوتی ہے؟ اس کے بغیر کیا ہمیں نہیں پتا چلتا سورج کہاں پہنچ گیا، اب نماز پڑھنی چاہیے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ آذان کیا ہے؟ نماز کے لیے محرک ہے، آپ کو حرکت دیتے کہ اٹھو وقت ہو گیا نماز کا. تو اگر آپ کچھ عادتیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنے محرکات تلاش کیجئے کہ کون سی چیز آپ سے کام کروا لے گی. کوئی شخص ہو سکتا ہے، کوئی آواز ہو سکتی ہے، کوئی خوشبو ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز. مثلا صبح اٹھنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ الارم. جو ہی وہ آواز آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اٹھ کے بیٹھ جائیں. لیکن جس کو الارم لگانے کی عادت ہی نہ ہو، جس کے پاس گھڑی نہ ہو، اللہ اکبر، کئی جگہوں پہ جاتے ہیں الارم کلاک ہی نہیں ہوتی ان کے پاس، کہ اگر آنکھ کھل گئی تو کھل گئی، نہیں کھلی تو نہ کھلی، سوئے رہے. تو عادت ڈالنے کے لیے پھر کیا ضروری ہے؟ یہاں پر محرک ضروری ہے، الارم ضروری ہے. مثلا یہ ایک چیز ہے. مثلا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا گیجٹ ہے جس میں ریمائنڈر سیٹ ہیں اور وہ آپ کو اس مخصوص ٹائم پر
الرٹ دے دیتے ہیں. آپ اپنے کام میں مصروف ہیں, ڈوبے میں, اتنے میں الرٹ بجتی, اوہ فلاں میٹنگ کا ٹائم ہو گیا, اب فلاں کام کا وقت ہو گیا, اب ذکر کا وقت ہو گیا. اب تو اتنی زندگی آسان ہو گئی ہے کہ مختلف ٹیلی فونز کے اندر, مثلا آئی فون کے اندر آئی اذکار ایک اتنی اچھی اپلیکیشن, جس میں صبح کے اذکار کا الرٹ آتا ہے, شام کے اذکار کا الرٹ آتا ہے کہ آپ بھول نہیں سکتے. باقی چیزیں ہم ادھر ادھر چھوڑ سکتے ہیں, کمپیوٹر بھی کہیں رہ سکتا ہے, لوگ بھی کہیں جا سکتے ہیں, تو ایک موبائل تو ہر وقت ہمارے ہاتھ میں ہی ہوتا ہے نا. اکثر لوگ کھانا پکاتے وقت, واک کرتے وقت, کسی بھی موقع پر اس کو اپنے سے جدا نہیں کرتے, کلاس میں بھی آ کر نہیں جدا کرتے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں. تو اس میں انسان ریمائنڈرز, الرٹس, الارمز, یہ ساری چیزیں آپ کی عادات کو پختہ کرنے اور آپ کو اس پر استقامت کے لیے فائدہ دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا تو انسانوں کو چاہیے, لیکن اب مشینیں بھی کر رہی ہیں. آپ کو کہتے ہیں اٹھ جاؤ, اب یہ وقت آ گیا, اب یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو پہلے آپ اپنے گول سیٹ کر لیں, یہ کرنا ہے ایک سارے دن میں, یہ عادتیں تو میرے لیے بہت ضروری ہیں, لیکن اب اس کے لیے پھر کیسے کرنا ہے وہ آپ اپنا طریقہ سوچیے, لیکن کرنا ضرور کچھ ہوگا. اپنے آپ کو ایسے پانی کے دھارے کی طرح چھوڑ نہ دیں کہ جدھر چاہے وہ بہہ جائے. ہم اس لیے نہیں آئے اس دنیا میں, ہمیں سوچ سمجھ کی زندگی بسر کرنی. اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے کہ وہ آپ کو ڈھور ڈنگروں کی طرح ہانکتے رہے, اب چلو ادھر, اب چلو ادھر, اب چلو ادھر. اور جس دن وہ چرواہے غائب ہوئے اور آپ بھی گئے, بھاگ گئے ادھر ادھر. بہت سے لوگ جب ان کے لیے کوئی ٹائم ٹیبل بنا دے تو وہ کام کر لیتے ہیں, اور جس دن وہ کوئی چلا جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں, پھر وہ لاسٹ ہوتے ہیں. اچھا اب کیا کریں, اب وہ چھٹیوں میں گھر گئے تھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے. یہاں اتنی اچھی عادت تھی, تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, تلاوت ہو رہی ہے, کچھ بھی مس نہیں ہو رہا. بھائی یہ کیا زندگی ہے کہ کوئی آپ سے کروائے تو آپ کر سکتے ہیں, اور اگر کوئی نہ ہو تو آپ کر ہی نہیں رہے. کیا آپ کی زندگی پروڈکٹیو ہو سکتی ہے اس طریقے پر کہ آپ کے اوپر کوئی بھی چیک رکھنے والا نہیں, اور آپ اپنے آپ کو خود ڈسپلن نہیں کر سکتے؟ آپ پھر میچور ہی نہیں ہوئے, ابھی آپ نے زندگی گزارنی نہیں سیکھی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.